آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا آپ، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا۔ کتنے ایک خالی کمرہ، فرش پر خون کے دھبے اور ایک خط جس پر لکھا تھا، میں نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے، میرے گھر آ کر دیکھ لو۔ یہ خط کسی فلم کا حصہ نہیں تھا، یہ تھا لاہور کا سب سے بھیانک سچ جس نے 1999 میں پورے پاکستان کو ہلا دیا۔ اور اس خط کے نیچے جو نام لکھا تھا وہ تھا جاوید اقبال۔ جاوید اقبال ایک ایسا شخص جو دکھنے میں بالکل عام انسان لگتا تھا، کپڑے صاف ستھرے، بات چیت میں نرمی اور ایک پراسرار مسکراہٹ، لیکن اس عام سے چہرے کے پیچھے ایک ایسی وحشت چھپی تھی جو انسانیت کے تصور سے بھی باہر تھی۔ جب پولیس اس کے گھر پہنچی تو وہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر بچوں کی تصویریں آویزاں تھیں، چہرے جن کی مسکراہٹ اب محض یاد بن چکی تھی، فرش پر خون کے نشان اور کمرے کے کونے میں رکھے تیزاب سے بھرے بڑے بڑے ڈرم۔ جب وہ ڈرم کھولے گئے تو اندر وہ کچھ تھا جس نے تفتیشی افسران کے قدم ڈگمگا دیے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جب لفظ خوف چھوٹا پڑ گیا۔ جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا، ایک مڈل کلاس گھرانے کا بیٹا، مگر فطرت میں گہری تنہائی، بچپن سے خاموش، ضدی اور احساس برتری کا شکار۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب بولتا تو عجیب سا اعتماد جھلکتا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، پھر جوانی میں ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر کی ایک دکان کھولی۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور کے بچے شامیں کھیل کود میں گزارتے اور جاوید اقبال کی دکان ان کے لیے ایک دلچسپ پناہ گاہ بن گئی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دکان دراصل موت کے دروازے کی طرف لے جا رہی ہے۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق جاوید اقبال اکثر غریب، یتیم یا بے سہارا بچوں کو نشانہ بناتا۔ وہ انہیں کھانا، کپڑے اور رہائش کی پیشکش کرتا۔ ابتدا میں وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرتا تاکہ ان کا اعتماد جیت سکے۔ پھر ایک دن جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، وہ ان معصوم جانوں کو زہر یا دم گھونٹ کر مار دیتا۔ قتل کے بعد ان کی لاشوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا اور تیزاب میں تحلیل کر دیتا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ شاہین صاحب کس طرح؟ اس کے مطابق یہ سب سزا تھی معاشرے کے لیے جس نے اس کے بقول اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود ظلم کی آخری حد بن چکا تھا۔ جاوید اقبال کے گھر سے 100 بچوں کے کپڑے، جوتے اور تصویریں برآمد ہوئی تو پورا شہر صدمے میں آ گیا۔ لاہور کے ہر تھانے میں غائب بچوں کے والدین دوڑ پڑے۔ ہر شخص یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں ان کے بچے کا نام اس ڈائری میں نہ ہو۔ پولیس کو وہ بدنام زمانہ ڈائری بھی ملی جس میں جاوید اقبال نے 100 بچوں کے نام، ان کی عمر اور قتل کی تاریخ درج کر رکھی تھی۔ ہر صفحہ ایک جرم کی داستان تھی اور ہر سطور ایک معصوم زندگی کا نوحہ۔ 30 دسمبر 1999 جب پورا شہر خوف اور غصے میں چل رہا تھا، جاوید اقبال خود روزنامہ جنگ کے دفتر جا پہنچا۔ آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا آپ، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا۔ پرسکون لہجے میں اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پولیس نے فوراً اسے گرفتار کیا۔ عدالت میں اس نے تفصیل سے بیان دیا کہ کس طرح اس نے ایک کے بعد ایک قتل کیا اور کیوں اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔ لوگ عدالت کے باہر جمع تھے، کچھ انصاف مانگ رہے تھے اور کچھ انتقام۔ 16 مارچ 2000 لاہور کی عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جج نے کہا، جس طرح جاوید اقبال نے 100 بچوں کو مارا، اسے بھی ویسے ہی مارا جائے، 100 بار پھانسی، 100 ٹکڑے اور تیزاب میں گھولا جائے۔
یہ فیصلہ اپنی نوعیت کا منفرد تھا، ایک ایسا جملہ جو قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ عوام کی دلوں میں لکھا گیا تھا، لیکن انسانی حقوق کے قوانین کے باعث یہ سزا عملی طور پر کبھی نافذ نہ ہو سکی۔ 9 اکتوبر 2001 کی صبح خبر پھیلی کہ جاوید اقبال کو لکھپت جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق اس نے بیڈ شیٹ سے پندہ بنا کر خودکشی کی، مگر کئی تفتیشی افسران اور صحافیوں نے اس پر سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاشوں پر تشدد کے نشانات تھے اور یہ کوئی عام خودکشی نہیں لگتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ وہ خاموش انصاف تھا جو جیل کی دیواروں کے اندر پورا کیا گیا۔ آج 2 دہائیاں گزرنے کے بعد جاوید اقبال کا نام لاہور کے اندھیروں میں گونجتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، یہ ایک معاشرے کی شکست کی کہانی ہے، جہاں معصوم بچے غائب ہوئے، جہاں خوف خاموش رہا اور جہاں انصاف نے وقت سے مقابلہ کیا۔ جاوید اقبال مر گیا، مگر اس کے جرائم نے وہ زخم چھوڑے جو آج بھی لاہور کی فضا میں محسوس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جاوید اقبال کی لرزا دینے والی داستان، ایک ایسی کہانی جس نے پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا۔ اگر آپ اس کیس کی عدالتی کارروائی، میڈیا رپورٹس یا جاوید اقبال کی نفسیاتی کیفیت پر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ کچھ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔